بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بابو گنیش پرساد صاحب وارسی الہ آبادی، جو کہ خاندانی رئیس اور مہاجن تھے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بضرورت مکان سے اناؤ آیا تھا، اسٹیشن پر دیکھا کہ ایک فینس رکھی ہے اور اس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی دلہا ہوگا اور خود بخود میرے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ تم بھی دیکھو کہ دلہا کیسا ہے۔ فینس کے قریب جب میں گیا تو یہ کرشمہ میں نے دیکھا کہ دلہا تو نہیں ہے، مگر پیکر بشری میں خدا کی قدرت کاملہ کا قد آدم ایک مرقع ہے، جس کے شوق دید میں ہر طبقے کے ہندو مسلمان محویت کے عالم میں کھڑے ہیں۔ میں اور قریب گیا اور قدم بوس ہو کر چند الائچیاں اس دلہے کی بارگاہ میں پیش کی۔ دلہے نے مسکرا کر الائچیاں قبول فرمائی اور ارشاد ہوا کہ سیٹھ جاؤ، پھر ملاقات ہوگی۔ اسی عرصے میں گاڑی آ گئی اور وہ دلہا سوار ہو کر لکھنؤ تشریف لے گئے۔ اے عاشقان وارث، یہ دلہا کوئی اور نہیں بلکہ وارث ارث پنجتن، وارث ارث علی، امام عاشقاں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ تھے۔ گنیش پرساد صاحب وارسی کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوئی، جس کام کے لیے میں اناؤ آیا تھا، ایک رات رہنے کے باوجود بھی وہ کام نہ کر سکا، اور پریشانی اضطراب اس قدر بڑھ گیا کہ نہ رات کو نیند آتی تھی نہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ دوسرے روز اسی حالت اضطراری میں لکھنؤ آیا، اور جب اپنے دلہا کے سامنے حاضر ہوا تو سرکار نے عجیب دلاویز نظر سے مجھے دیکھا اور فرمایا، سیٹ آ گئے، ناتاب ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ حضور تمنا یہ ہے کہ حلقہ غلامی میں داخل فرمائیے۔ سرکار وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ نے بیعت لی اور فرمایا، سنا اب دنیا کی محبت پر خدا کی محبت غالب ہوئی، اچھا مر جانا مگر اف نہ کرنا۔ گنیش پرساد صاحب وارسی کہتے ہیں کہ اسی روز میں الہ آباد واپس آیا، لیکن میری دیوانگی میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا، درد بڑھتا رہا جوں جوں دوا کی، حتیٰ کہ پوجا پاٹ چھوٹ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں دیوے شریف میں آ کر اپنے دلہا کے قدم بوس ہوا۔ ابھی میں نے قدموں سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ سرکار وارث ارث علی نے آہستہ سے پیٹھ پر گھونسا مار کر ارشاد فرمایا، سیٹھ اپنے مرکز پر آ گئے، اچھا درگاہ میں فضل حسین کے پاس رہو۔ بابو گنیش پرساد صاحب وارسی کے اس حال کی جب ان کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو انہوں نے سیٹھ صاحب کی کل جائیداد پر قبضہ کر لیا اور 50 روپے ماہانہ سیٹھ صاحب کے خرچ کے واسطے مقرر کر دیے۔ سیٹھ صاحب دیوے شریف میں زیادہ قیام کرنے لگے، ہر روز صبح و شام حاضر خدمت ہوتے اور چھوٹی آواز سے کہتے، میرے دلہا، اور قدم بوس ہو کر تھوڑی الائچیاں اسی طرح پیش کرتے جس طرح پہلے روز اسٹیشن اناوا پر پیش کی تھی۔ اے عاشقان وارث، سرکار وارث ارث علی کے خلوص اور مساوات کے برتاؤ کا یہ اثر تھا کہ دیگر مذاہب کے پرستار جو طریقے آبائی سے خبردار تھے وہ بھی بکمال ارادت آپ کے حلقہ بگوش ہوئے۔ آپ کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنی گردنوں میں ڈالا اور وارثی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے۔ سنا ہے جس نے افسانہ جناب شاہ وارث کا، بنا بے دیکھے دیوانہ جناب شاہ وارث کا، نہ شوق باغ رضواں ہے نہ خوف نار دوزخ ہے، پیا ہے جب سے پیمانہ جناب شاہ وارث کا، وہی شمع ہدایت ہے وہی نجم کرامت ہے، نہ کیوں عالم ہو پروانہ جناب شاہ وارث کا، بتاؤں پوچھنے والوں کو کیا نام و نشاں بے دم، بتاؤں پوچھنے والوں کو کیا نام و نشاں بے دم، مجھے کہتے ہیں مستانہ جناب شاہ وارث کا۔